ہاں جی، کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کوفے میں چبوترے پہ بیٹھ کے عصر سے مغرب تک لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے. اور اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کسی نے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے وضو کیا، وضو کے بعد بچا ہوا پانی جو ہے کھڑے ہو کے پیا. اور لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں نے یہ تم لوگوں کے لیے کیا ہے. میں نے دیکھا ہے کوفے میں لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے پایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کے کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع نہیں فرماتے تھے. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا، جو کھڑے ہو کے بھول کے بھی پانی پیے تو کیا کر دیں، وہ منسوخ ہے. وہ اسی طرح منسوخ ہے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو آگ میں پکی ہوئی چیز کھائے وہ وضو دوبارہ کرے. لیکن بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کی تو خیر تنسیخ مسلم میں ہی آ گئی. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک کتاب میں ہی تنسیخ آ جائے. جیسے میں نے کہا بخاری مسلم کے تحت تو جمعے کا غسل واجب بنتا ہے، لیکن ابو داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واجبیت منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف مستحب ہے. البتہ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان پہ ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے. یہ باقی ہے، وہ چاہے جمعے کا دن ہے، سوار کا دن ہے، ہفتے میں ایک دفعہ غسل ہو ہی جاتا ہے. مسلمان تو ماشاءاللہ جو ہے وہ تو مجھ جس طرح نہانے کی شوقین ہے نا مسلمان دے، یہ کتنا اسلام کا احسان ہے کہ وہ نہانے کا شوقین ہوتا ہے. کئی ایک احسانات ہے اسلام کے، یہ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا، بدبو کو دور کرنا، صاف ستھرا رہتا ہے مسلمان تو الحمدللہ نیچرل ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ پانی کے تعلق سے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا کیسا ہے. تو دیکھیے، پانی کو بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے. پانی کو بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے، کھڑے رہ کر پینا جائز ہے. فرق سمجھیے، پانی کو بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے لیکن کھڑے رہ کر پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے. اور اسی پر بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کا اور دیگر سلف کی بہت سارے فتاوی اس پہ موجود ہے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا فتویٰ یہی ہے کہ انسان پانی کھڑے کر پی سکتا، جائز ہے، لیکن بیٹھ کر پینا ہی افضل ہے. لیکن میرے یہ بولنے سے ہرگز آپ یہ مان لیں کہ آپ کھڑے رہ کے پینا چالو کر دیں. زمین، زمانہ، حالات اور ضرورتوں کے تحت آپ کھڑے رہ کر پانی پی سکتے ہیں. آئیے واقعہ سناتا ہوں. اچھا، زمزم کے تعلق سے بھی لوگ پوچھتے کیا زمزم کھڑے رہ کے پی سکتے ہیں؟ نہیں، زمزم بھی بیٹھ کر پینا افضل ہے، کھڑے رہ کر پینا جائز ہے. مطلب سارے پانی انکلوڈنگ زمزم، زمزم یا غیر زمزم، افضل بیٹھ کر پینا ہے، کھڑے رہ کر پینا جائز ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تھے اور لوگ آپ کے اطراف تھے، لوگ آپ سے سوالات کر رہے تھے اور کافی زیادہ رش تھا، حج کا ماحول تھا اور لوگ آپ سے کوئی کنٹینیوس سوال کر رہے تھے، آپ کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تو آپ نے زمزم لیا اور کھڑے رہ کر پیا. تو پتا چلا کھڑے رہ کر پینا جائز ہے زمزم، لیکن ہمیشہ کا عمل نہیں. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تو زمزم کھڑے رہ کر پیتے، کھڑے رہ کر پیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں انشاءاللہ. سمجھے آپ؟ زمزم کو پینے کے ادب میں یہ بھی ہے کہ آپ چاہے تو کھڑے ہو سکتے یا بیٹھ کے پینا تو افضل ہے. ساتھ میں قبلے رخ منہ ہو کے پی سکتے آپ زمزم کو. کیوں؟ تو قبلے رخ ہو کر ہر کام کرنا افضل ہے. دعا کرو قبلے رخ منہ ہو کر، سو ایسا کہ قبلے رخ منہ ہو اٹھائے، تو اگر دین میں مر گئے تو کوئی اٹھائے تو آپ کا قبلے رخ منہ چلے جائے. دعائیں قبلے رخ منہ ہو کر، نماز تو واجب ہے، قبلہ ڈائریکشن اس کے لیے شرط کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز قبلے رخ ہو کر کرنا افضل ہے. تو لہٰذا زمزم بھی پی سکتے آپ افضل منہ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیٹھ کر پینا افضل ہے، چاہے زمزم اور غیر زمزم ہو، اور کھڑے کا پینا جائز ہے. بہت سارے صحابہ کو دیکھا ہے، جس میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، علی بن ابی طالب کو دیکھا گیا وہ کھڑے کر بھی پانی ضرورت تک پیا کرتے تھے. تو میں یہ کہوں گا پانی بیٹھ کر ہی پیجیے، لیکن حالات کے اعتبار سے مجبور ہو جائے تو کھڑے رہ کر بھی پی سکتے ہیں، حرام انشاءاللہ عزیز نہیں ہے. رہا وہ روایت کی جس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح روایت ہے، جو پانی کھڑے رہ کر پی لے اسے چاہیے کہ وہ انگلی ڈال کر نکال دے. حدیث کے ایک الفاظ ہے، جو پانی کھڑے رہ کر پی لے اسے چاہیے کہ انگلی ڈال کے نکال دے، خے کر دے. تو علماء لکھتے ہیں اس سے اس کا بیٹھ کر پینے کا مستحب ہونا اور افضل ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن پیے پانی کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا. چونکہ کھڑے رہ کر پینے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیا. علی بن ابی طالب کے ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا آپ کھڑے رہ کر پانی پیتے تھے. لیکن یہ مستثنا حالات ہیں، سب یاد رکھیے، مطلب ہمیشہ کا نہیں ہے. افضل ہے بیٹھ کر پینا. لیکن آپ ریلوے اسٹیشن پہ سمجھ لیجیے اور وہ کامن پانی کے لائن میں ہے، پیچھے والا تھوڑی دیکھیں گے نیچے کو بیٹھا ہوا ہے، کچل دیں گے، پرابلم ہو سکتی ہے. سمجھے آپ بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پیا، تو زمزم ہو یا غیر زمزم ہو بیٹھ کر پینا افضل ہے. حدیث میں جو کلی مطلب خے کرنے کا لفظ ہے وہ اس کے بیٹھ کر پینے کے
فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے, افضل ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے, لیکن کھڑے رہ کر پینا حرام نہیں ہے, اس سے یاد رکھیے. اور اکثر علماء نے کہا کہ یہ لیکن کھڑے رہ کر پینا جائز ہے, بیٹھ کر پینا افضل ہے. تو ہم اور آپ کوشش کریں ہمیشہ پانی کو مشروب بیٹھ کر آپ جو ہے پیے اور کھائے, لیکن ضرورت پڑنے پر کھڑے رہ کر کھا بھی سکتے اور کھڑے رہ کر پی بھی سکتے ہیں. چونکہ کھانے کا بھی لوگ سوال کرتے ہیں, بہت ساری جگہ آپ ہوٹلس وغیرہ میں جائیں گے, رش بہت ہوتا ہے, تو انہوں نے آج کل کیا کیا, ٹیبل اونچے والے بنا دیا, آپ کھڑے رہ کر کھا لیتے ہیں. کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے, چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت ہے, وہ بھی صحیح ہے. اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چلتے پھرتے کھایا پیا بھی کرتے تھے, چلتے پھرتے کھایا پیا بھی کرتے تھے, ہمیشہ نہیں, لیکن ضرورت پڑنے پر, جلدی میں ہے, سفر میں ہے, ٹائم نہیں ملے گا, شہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ فلائٹ پکڑنے جا رہے ہو, لیٹ ہو گئے, تو اب آپ بیٹھ کے تو نہیں کھا سکتے, تو آپ نے کھانے کا سامان لے لیا, تو آپ کھاتے کھاتے فلائٹ میں چلے گئے, پھر شہر کا ٹائم ختم ہو گیا, آپ فلائٹ میں بیٹھ گئے, سمجھا. تو لہٰذا چلتے پھرتے کھا سکتے ہیں, لیکن افضل ہے بیٹھ کر ہی کھانا اور پینا یاد رکھے. تو میری بات کو غلط نہ لیں کہ میں بول رہا ہوں کھڑے رہ کر پانی پیو, میں کہہ رہا ہوں بیٹھ کر ہی پیو, لیکن کھڑے رہ کر پیا جا سکتا ہے. الحمدللہ. اسی طرح خوب سمجھ لیں, بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نبی نے منع کیا ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے, لیکن دوسری حدیثوں میں کھڑے ہو کے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ نارملی بیٹھ کے پیو, کبھی جلدی ہے یا بیٹھنا, بعض لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے. اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے, پھر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا, کھڑے ہوتے ہوتے ایک اور گلاس پانی کی پیاس لگ جائے گی ان کو, تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں. لائن لگی ہوئی ہے سبیل پہ, پانی سب پی رہے ہیں, وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں, میں نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق پانی پینے کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ پیچھے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ, وہاں پیو نکلو. تو اصول تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں, پانی بھی بیٹھ کے پئیں, لیکن جتنی جس چیز کی ویلیو ہو اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے. جگہ نہیں ہوتی, کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی, بعض دفعہ آدمی کی زمین پہ گند ہوتا ہے, وہاں بیٹھنا مشکل ہے, تو پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. تو بچوں کو بہرحال ادب سکھائیں, بیٹھ کے پئیں. بچوں میں تو یہ سافٹ ویئر پہلے ادب کے انسٹال کر دیں, کیونکہ بچوں کو اگر سختی نہ کی جائے نا, پھر تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. دیکھو بھائی, کھڑے ہو کے پینا بھی سنت. اسی وکیل بڑے تنقیدی ہوتے, فتویٰ نہ ٹھوک دے بھائی, چونکہ یہاں بیٹھ کے پینے کی مجال کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا. حضرت علی امام الہدا, بھائی نعرے نہ لگانا, او میرے بھائی نعرے نہ لگانا. یوں پانی پیا کھڑے ہو کے, پھر فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا یوں پانی پیتے ہوئے. اچھا, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے پانی پیو, تو اس میں جوڑ کیا ہے؟ اس میں جوڑ یہ ہے, جہاں بیٹھنے میں آسانی ہو کھڑے ہو کے نہیں پینا چاہیے. جہاں بیٹھنے میں مشکل ہو, میرا نبی سہولت کے لیے آیا ہے, مشقت کے لیے نہیں آیا, سکھ دینے آیا ہے, تکلیف پہنچانے نہیں آیا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرا رب کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں, تنگی نہیں چاہتا. تو میں نے اس لیے یہ کہہ دیا کہ ایک تو ہمیں دین کا پتہ نہیں, دوسرا یہ کہ ہمیں احکام کا وزن کا نہیں پتہ کہ یہ مستحب چیز ہے اور اس کا تعلق صحت سے ہے, شریعت سے نہیں. میرے نبی نے کہا 3 سانس میں پیو, کھڑے ہو کے نہ پیو. یہ حلال حرام کی بات نہیں, یہ طبی لحاظ سے میرے نبی فرما رہے ہیں. 1 سانس میں پی لو کوئی مسئلہ نہیں, کھڑے ہو کے پی لو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ نہیں. بیٹھ کے پیو تو آپ کو اجر ملے گا, اور جہاں میں کھڑا ہوں یہاں بیٹھنا تکلف ہے, تو میرے نبی نے کھڑے ہو کر بھی پیا اور بیٹھ کر بھی پیا, اپنی امت کی سہولت کے لیے, اپنی امت کی آسانی کے لیے. لیکن آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی, مجمع بھر گیا, چوتھے دن آئی نہیں. اب دیکھتے رہے, سحری تک صحابہ بیٹھے رہے, اب نہیں آئے. وہ سارے صحابہ سحری پر چلے گئے. جو فجر کی نماز میں آئے تو فرمایا میں دیکھ تو رہا تھا تم بڑے شوق سے آئے ہو, لیکن مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے, لہٰذا میں اندر ہی بیٹھا رہا. اپنی امت پر شفقت, محبت اور رحمت. چونکہ میں دین کا پتہ نہیں ہے تو پھر مزاج بھی ماشاءاللہ توڑا وڈا ہی تنقیدی ہوندہ, کوئی فتویٰ نہ لگ جاندہ. میری ساری گل ہی قدم اللہ ہے, ایک جڑا مولوی کھلو کے پانی پیندا ہے.
تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پر واضح کر دیا تاکہ آپ مجھے معاف فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ جو آپ نے کہی وہ کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر پانی پینا رسول کریم علیہ السلام نے پیا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں باب باندھا کہ حضرت عمر، عثمان، سعد بن ابی وقاص، اما عائشہ، بہت سارے صحابہ کھڑے ہو کر پیتے تھے، اور اس کے نیچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے لکھا کہ یہی ہمارا مذہب ہے اور یہی ہمارے استاد کا اور سارے علماء کوفہ کا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں آتا، مسجد کے صحن میں منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا، اور کہا میں نے اسی لیے پیا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا جانتے ہیں، اس لیے میں نے پیا کہ میں نے خود حضور کو کئی مرتبہ کھڑے ہو کر پیتے دیکھا۔ تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ باقی وہ ادب والی بات ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھ کر پیے، تو وہ بہتر کہہ لیں، آپ کو ناجائز نہیں کہنا چاہیے۔ اور جس روایت میں یہ آتا مسلم میں کہ جو غلطی سے پی رہے وہ کیا کرے، وہ ضعیف روایت ہے، بالکل اس کا راوی جو ہے نا وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے پینا جائز ہے۔ اور کھڑے ہو کر کھانا کھانا، کہتے ہیں یار یہ ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، بیوقوف ہو تم لوگ۔ فتح الباری اٹھاؤ اور تم تحفۃ الحافظی اٹھاؤ، علماء لکھتے ہیں کہ پینے میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوا ہے، لا خلاف فی جواز الاکل قائما، کھڑے ہو کر کھانا کھانے میں تو کوئی اختلاف ہوا ہی نہیں کہ یہ جائز۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن صحابی کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے زمانہ میں کھاتے تھے اور پیتے تھے کھڑے اور چلتے پھرتے، یہ صحیح حدیث ہے بالکل۔ اور اس پر ہی مولانا تعالیٰ حنیف رحمۃ اللہ علیہ مشکات کا جو حاشیہ ہے اس میں صاف لکھتے ہیں کہ بالکل پتہ چلا تنقید اور وعظ کی ساری چیزیں جائز ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں یہ تو پایا جاتا ہے کہ چلے پانی پینے کی کسی حد تک گنجائش ہے، کھڑے ہو کر کھانے کی تو اتنی بھی گنجائش دینا نہیں چاہتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑا جو ہے وہ پانی پینے میں، پانی پینے کا نہیں ہے۔ ابن حزم کہتا پانی پینے کا کوئی جھگڑا، کھانے کا نہیں، یار کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ انشاءاللہ کالز لیں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور ہم جو کولڈ ڈرنک کھڑے ہو کر پی لیتے ہیں کیا یہ پانی کے حکم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اس پر کھڑے ہو کر پانی پینے پر اظہار ناراضگی فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، اگر پیے تو وہ قے کر دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مقصود جان کر پھر ان احکام کی شرعی حیثیت متعین کی جاتی ہے۔ اگر تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم کو عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک باقاعدہ حکم بنا کر پیش کر رہے ہوں، اس میں یعنی کوئی طبی فائدے، دنیاوی فائدے، مشاورت کا پہلو بالکل نہیں ہے، بلکہ حکم نافذ کرنا ہی مقصود ہے، تو فقہا پھر وہاں پر کم از کم واجب ثابت کرتے ہیں یا سنت موقدہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اگر نبی کریم کہیں حکم فرمائیں اور اس میں طبی پہلو، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات اور مشاورت پر وہ مشتمل ہوتا ہے تو اس سے زیادہ مستحب ثابت ہوتا ہے یا سنت مؤکدہ بنا لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پیا ہے لیکن آب زمزم کھڑے ہو کر پیا ہے، اسی طریقے سے وضو کا پانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر پیا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اس طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں نحن نأکل و نمشی، ایک روایت میں ہے کہ نحن نشرب و نمشی، ہم کھا رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ چل رہے ہوتے تھے، ہم پی رہے ہوتے تھے اس حال میں کہ ہم چل رہے ہوتے تھے۔ تو جب نبی کریم کا حکم آئے وہ بھی اس میں طبی مشورہ نظر آئے اور صحابہ کا عمل اس کے بظاہر کسی جگہ مخالف نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے صحابہ کرام چونکہ مزاج رسول کو زیادہ جانتے ہیں تو مشورہ رسول قبول کرنا یہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، قبول کریں بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ اب چونکہ اس میں حدیث میں تلقین تھوڑی سی سخت آئی ہے تو ان تمام دلائل کو ملا کر نتیجہ یہ نکالا علماء نے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند تو نہیں فرمایا، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پیے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یہ خیال رکھیں۔ لیکن یہ کوئی میں حکم کو ہلکا کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف حکم شرع کا بیان مقصود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ہماری لاکھوں پسند قربان، بس اسی پر آپ مطلب کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی لے لیں، مشروبات بیٹھ کے ہی پینے چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے۔
اس چیز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو بہت فائدہ رہے گا۔ ایک یہ کہ کبھی کوئی ارجنٹ پینا ہوتا ہے تو آدمی نے کھڑے ہو کر پی لیا تو بعض اوقات خود ہی گلٹی فیل کرتا رہتا ہے کہ شاید میں نے گناہ کا کام کر لیا، یہ گناہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات محافل کے اندر، شادی بیاہ کے تقریبات میں کچھ معظم دینی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، کہ انہوں نے کوئی چیز تھوڑی بہت کھڑے ہو کر کھا لی یا پی لی تو عوام فوراً بدگمانی کرتی ہے، قلبی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، زبانی غیبت میں مبتلا ہوتی ہے، دوسروں کو بدگمان کرتی ہے، دیکھو یار خود تو عمل نہیں کر رہے شریعت پر، ہمیں کہتے ہیں۔ تو وہ علماء اگر وہ واقعی عالم ہیں، پیر صاحب عالم ہیں، اور اس طرح عالم اور مفتی تو ہیں ہی، تو ان کے اوپر اس طرح طنز کرنے سے انسان اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ وہ شرعی حکم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی تھا، وہ گناہگار نہیں ہوئے، لیکن آپ ڈیڑھ ہوشیار بن کر اور زیادہ اپنے آپ کو خادم دین سمجھ کر اور اسی طرح زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب تصور کرتے ہوئے گناہگار ہوئے۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ بعض اوقات شیطان دین کے درد کی صورت میں یا اس شکل میں انسان کو دین کے خلاف کر دیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے میں تمام اپنے سننے والے بھائیوں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ احکام شرع کی شرعی حیثیت متعین کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء پر چھوڑ دیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو تو احسن طریقے سے معلوم کر لیجئے، یہ بہت ہی بہتر ہے، نہ یہ کہ فوراً کوئی فیصلہ کر کے بدگمانیاں کر کے غیبت کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا ہے، اسی طرح تبلیغی جماعت کے طارق جمیل نے بھی کھڑے ہو کے پانی پینے کو سنت قرار دیا، اور ادارہ منہاج القرآن کے سرپرست ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہی تاثر دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی سنت ہے۔ اور اس سلسلہ میں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت بیان کر کے اس کو سنت ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت نہیں ہے، بلکہ سنت اور اسلامی آداب میں سے یہی طریقہ ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے اور کھانا بھی بیٹھ کے کھایا جائے۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الاشربہ اور کتاب الاطعمہ، ان ابواب کے اندر مختلف قسم کی احادیث اس سلسلہ میں موجود ہیں، جن سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا بھی ثبوت ملتا ہے اور بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور کھڑے ہو کے پانی پینے کے بارے میں ممانعت کی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ محدثین کا اس پر موقف کیا ہے اور اس پر محدثین کی آراء کیا ہے، اپنے بیگانوں کا اس میں کیا موقف اور نظریہ ہے، جامع معنی انداز میں آپ کے سامنے ان احادیث کو رکھ کے پھر حوالہ جات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیں کہ جن احادیث سے کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے وہ احادیث بھی صحیح ہیں، اور جن احادیث سے بیٹھ کے پانی پینے کا ثبوت ملتا ہے اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت ملتی ہے، کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کرنے کا ذکر ملتا ہے، وہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث پہ صحیح ہیں، اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کی احادیث بھی صحیح ہیں، منع بھی کیے گئے وہ احادیث بھی صحیح ہیں۔ اب کھڑے ہو کے پانی پینے کی جو احادیث ہے وہ کیا ہے، ان میں کیا ہے اور وہ کون کون سی ہے، تو اس سلسلے میں 5 صحابہ سے کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہے، جن میں سے سیدنا مولا علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان 5 صحابہ سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑا ہو کے پانی پینے کا ثبوت موجود ہے۔ اور اسی طرح 5 صحابہ سیدنا انس بن مالک، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت جارود بن معلہ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ 5 صحابہ وہ ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھ کے پانی پینے کا
اور کھڑے ہو کے پانی پینے سے ممانعت کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ جو احادیث کھڑے ہو کے پانی پینے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ 5615، 5616، 5617 تین احادیث دو صحابہ سے لے کے آئے۔ سیدنا مولا علی سے دو طرق 5615 اور 16، اور ایک طریق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور عبداللہ ابن عباس سے جو طریق ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شارب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائما من زمزم، 5617 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے زمزم شریف کا پانی نوش فرمایا۔ اور اوپر جو دو احادیث ہیں ان دونوں احادیث کے ایک ہی راوی نزال بن صبرہ، وہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر مقام رحبہ یا باب رحبہ، کوفہ کے اندر ایک مقام تھا جہاں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بیٹھا کرتے تھے لوگوں کی حاجات کو پورا فرمانے کے لیے۔ آپ تشریف فرماتے، لوگوں کے مسائل کو حل فرما رہے تھے۔ حضرت صلاۃ العصر، نماز عصر کا وقت آ گیا، ثم اوتي بمائن، یہ 5616 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ مولا علی کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا، فشاربا، آپ نے اس سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پھر آپ نے وضو فرمایا۔ ثم قام، پہلے پانی پیا پھر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ فشاربا فضلہ وهو قائم، اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کو آپ نے کھڑے ہو کے پیا، اور فرمایا ان ناسا یکرہون الشرب قائما، لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، مکروہ جانتے ہیں۔ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صنع مثل ما صنعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا جس طرح کہ میں نے کیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وضو کرنے کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا اس کو آپ علیہ السلام کھڑے ہو کے نوش فرمایا کرتے تھے۔ دو احادیث یہ، اور اس سلسلہ میں تیسری حدیث جامع ترمذی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی 1881 نمبر حدیث، جو میرے پاس دارو احیاء تراث بیروت لبنان سے چھپی ہوئی ترمذی ہے، اس میں 1881 نمبر ہے۔ عبداللہ بن عمر سے حدیث لے کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نمشی، ہم نبی پاک علیہ السلام کے مبارک دور میں چلتے ہوئے کھانا کھاتے تھے، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، اور ہم کھڑے ہونے کی حالت میں پانی پیتے تھے۔ چلتے ہوئے کھانا کھاتے تھے اور کھڑے ہوئے ہونے کی حالت میں ہم پانی پیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے۔ تین حدیث ہو گئی۔ چوتھی حدیث 1883 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا یشرب قائما وقاعدا، حضور کھڑے ہو کے بھی اور بیٹھ کے بھی پانی نوش فرماتے۔ چار حدیثیں، اور پانچویں حدیث 1892 نمبر ہے حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میرے گھر تشریف لائے، فشاربا من قربۃ معلقۃ، ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، وہ چاہے کسی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا ہو چاہے کسی اور جگہ پہ لٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا مشکیزہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس سے پانی پیا قائما، کھڑے ہوئے، فقمت الی فیہا فقطعتہ، پھر میں اٹھی اور میں نے اٹھ کے اس مشکیزے کے منہ کو کاٹ لیا، یعنی اس کو اپنے پاس تبرک کے لیے رکھ لیا، جس مشکیزے کے منہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک منہ لگا کے پانی پیا۔ اور اس مقام پہ یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری کے اندر 5626 نمبر 5626 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ جبکہ جامع ترمذی میں 1892 نمبر حدیث ہے کہ حضرت قبشہ بنت ثابت فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے جو لٹکا ہوا مشکیزہ تھا اس مشکیزے سے آپ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے پانی منہ لگا کے پیا۔ اب یہ 5 احادیث موجود ہیں
जिन अहादीस से खड़े होकर पानी पीने का सबूत मिलता है, और इसके बरक्स 5 अहादीस वो हैं जिन अहादीस से बैठ के पानी पीने का सबूत मिलता है और खड़े होकर पानी पीने की ममानत का जिक्र मौजूद है, जिसको इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम के अंदर 5274 से लेकर 5279 ये मुसलसल 6 तुरुक 3 सहाबा से मरवी हैं। हज़रत अनस इब्न मालिक, अबू सईद खुदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से। 5274 नंबर हदीस हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ज़ाजरा अन शुर्ब क़ाइमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खड़े हुए पानी पीने से ज़जर फरमाया, झिड़का आप अलैहिस्सलाम ने झिड़की दी है कि तुमने खड़े होकर पानी नहीं पीना। और इसी तरह 5275 नंबर हदीस के अंदर मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन यशरब अर्रजुलु क़ाइमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। कतादा ताबई वो कहते हैं कि हमने हज़रत अनस बिन मालिक से पूछा, ये तो पानी के बारे में आप हदीस बयान कर रहे हैं, फल अकलू तो खाना, खड़े होकर खाने के बारे में, तो फरमाया ज़ाका अशर्रु औ अखबस, तो अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वो तो ज़्यादा बुरा है। यानी ये तो पानी खड़े होकर पीने के बारे में हुजूर ने मना फरमाया ना, तो अनस इब्न मालिक जो कि 93 हिजरी में वफ़ात पा गए सहाबी रसूल, उनसे जब ताबई कतादा इब्न दामा ने पूछा कि ये तो पानी पीने के बारे में है, तो खाना खाने के बारे में, तो हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमाया ज़ाका अशर्रु औ अखबसु, ये तो ज़्यादा बुरा है, ये तो पानी पीने से भी ज़्यादा बुरा है खड़ा होके खाना खाना। और 5277 नंबर 5277 अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से हदीस है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़जरा अन शुर्ब क़ाइमन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होके पानी पीने पर ज़जर फरमाया, हुजूर ने झिड़का। और इसी तरह 5278 नंबर में है नहा अन शुर्ब क़ाइमन, और 5279 5279 नंबर हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यशरबन्न अहदुम मिनकुम क़ाइमन, तुम में से कोई शख्स खड़े होकर पानी ना पिए, फमन नसिया फल यस्तकी, अगर कोई भूल जाए, भूल के खड़ा होकर पानी पी ले, तो उससे चाहिए कि वो क्या कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मरफू अहादीस 3 सहाबा से सही मुस्लिम के अंदर 6 तुरुक मौजूद है, और जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बाब कायम करते हैं जिसका उन्वान है मा जाआ फिन नही अन शुर्ब क़ाइमन, खड़े होके पानी पीने की ममानत का बयान, कि खड़े होके पानी पीना मना है। उसमें 2 सहाबा से, एक तो सही मुस्लिम में हदीस गुजरी हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला से जो कि 1879 नंबर है जामे तिरमिज़ी में, और 1880 नंबर हदीस जामे तिरमिज़ी में हज़रत जारूद बिन मुअल्ला सहाबी से इमाम तिरमिज़ी लेके है, वो फरमाते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन शुर्ब क़ाइमन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया। ये 4 सहाबा की रिवायत हो गई। और इसके अलावा एक हदीस जो कि पहले भी गुजर चुकी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, हुजूर को मैंने खड़े होकर पानी पीते भी देखा और बैठ के पानी पीते भी देखा। और 2 रिवायत इस सिलसिला में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुतादद कुतुब अहादीस के अंदर मरवी हैं, जिनमें से एक हदीस अस-सुनन कुबरा इमाम बहकी की, जिसमें 14642 नंबर हदीस है, ये अस-सुनन कुबरा है, 14642 नंबर इसमें हदीस है। और इसके अलावा मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 427 पर 19588 और 19589 ये 2 तुर्क इसके मौजूद हैं। और ये हदीस सही इब्न हिब्बान के अंदर 5324 नंबर और मजमू ज़वाइद के अंदर, और इसके अलावा शरह मुश्किलुल आसार की जिल्द नंबर 5 के अंदर मुतादद कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
حضور فرماتے ہیں لو یعلم الذی یشرب وہو قائم ما فی بطنہ، اگر کھڑا ہو کے پانی پینے والا یہ جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لستقا، تو وہ کیا کر دے. یعنی کھڑا ہو کے پانی پینے والا اگر اسے پتہ چل جائے کہ کھڑا ہو کے پانی جو اس نے پیا ہے اور اس کے اندر اس کے پیٹ میں جو پانی گیا ہے وہ کیا ہے، لستقا، تو وہ کیا کر دے. اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340 پر اور حدیث نمبر 176 کے تحت اس کو ذکر کیا. اور امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 102 پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 پہ لکھا کہ رجال صحیح، اس کے رجال صحیح ہیں. اور یہ حدیث صحیح ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھڑا ہو کے پانی پینے والا اگر جان لے کہ اس کے پیٹ میں کیا گیا ہے، لستقا، تو وہ کیا کر دے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا. اور اس سلسلہ میں ایک اور حدیث جس کو محققین نے صحیح قرار دیا جو کہ امام دارمی المتوفیٰ 255 ہجری، یہ ان کی کتاب سنن دارمی ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر اس کا جو میرے پاس نسخہ ہے مترجم، صفحہ نمبر اس کا ہے 868 اور 2165 نمبر حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا کر دے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ لما، حضور کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتحب ان تشرب مع الحر، کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پانی پیے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں. فرمایا فقد شرب معک شر منہ الشیطان، تیرے ساتھ اس سے زیادہ بری یعنی شیطان نے پانی پیا ہے. تو کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا ہے. یہ حدیث سنن دارمی کے اندر. اور اس کے علاوہ ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کی پہلی جلد صفحہ 339 اور 40 پر ان روایت کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 176 کے تحت ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں 8003 اور 8004 اور مجموع الزوائد میں جلد 5 صفحہ 79 پہ یہ حدیث موجود ہے. اور حسین اسد جو کہ عرب محققین میں سے ایک بڑے محقق ہیں، انہوں نے سنن دارمی کی اس حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے. اب 5 احادیث ایک طرف ہیں اور 5 احادیث دوسری طرف ہیں. کھڑے ہو کے پانی پینے کے احادیث بھی موجود ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کے احادیث بھی موجود ہیں، بلکہ کھڑا ہو کے پانی پینے کی ممانعت پر یہ جو احادیث ہیں وہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں. اب ان احادیث کی موجودگی میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پر محدثین کی آراء کیا ہیں؟ تو محدثین کا، علماء کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے یہ کہا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہیں اور بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث اور کھڑا ہو کے پانی پینے کی احادیث، کھڑا ہو کے پانی پینے کی ممانعت پر جو احادیث موجود ہیں وہ ناسخ ہیں. لہذا کھڑا ہو کے پانی پینے کا عمل منسوخ اور بیٹھ کے پانی پینے کا عمل وہ ناسخ اور یہی سنت قرار پائے گا. اور ان میں سے ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلہ بالآثار میں انہی روایات کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے اور مسئلہ نمبر 1108 کے تحت یہ لکھا ہے کہ فلما صح نہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الشرب قائما کان ذلک بلا شک ناسخا للاباحۃ المتقدمہ. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت صحیح احادیث سے ثابت ہو گئی تو یہ بلا شک و شبہ جو احادیث کھڑا ہو کے پانی پینے کی اباحت کو بیان کرتی ہیں اس اباحت والی احادیث کی یہ احادیث ناسخ قرار پاتی ہیں. وَمُحَالٌ مَقْطُوعٌ أَن يَعُودَ الْمَنْسُوخُ نَاسِخًا، اور یہ محال قطعی ہے
کہ جو عمل منسوخ ہو چکا ہو وہ دوبارہ کسی کے لیے ناسخ بنے. لہٰذا جو اباحت والی احادیث ہیں ابن حزم اندلسی کے نزدیک وہ احادیث منسوخ ہیں، اور جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت والی احادیث ہے وہ ناسخ ہیں. اور اسی کو مرزا جیلمی کے بابا اور آئنسٹائن ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ کی پہلی جلد میں قبول کیا، اور البانی نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا وہ ممنوع اور مکروہ ہے. البانی صاحب لکھتے ہیں وظاہر النہی فی ہذی الاحادیث یفید تحریم الشرب قائما بلا عذر، کہ احادیث کا ظاہر بغیر عذر کے کھڑے ہو کے پانی پینے کی حرمت کو ثابت کرتا ہے، حرمت کا فائدہ دیتا ہے. وقد جاءت احادیث کثیرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارب قائما، اس پر کثیر احادیث آئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی بھی پیا ہے. فاختلف العلماء فی التوفیق بینہما، ان دونوں قسم کی احادیث میں تطبیق کرنے کے حوالے سے علماء مختلف ہو گئے. والجمہور علی ان النہی للتنزیہ، جمہور یعنی کثرت کے ساتھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان ہے اس میں جو نہی ہے، ممانعت ہے، وہ تنزیہی ہے. کیونکہ نہی دو قسم کی ہوتی ہے، نہی تحریمی اور نہی تنزیہی، یا یوں کہہ لیں مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی وہ مکروہ جس کو کرنا گناہ ہوتا ہے، یعنی حرمت کے درجے میں جو ہو، گناہ کے درجے میں، اور مکروہ تنزیہی کہ یعنی جس سے بچنا افضل ہوتا ہے. تو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، یہاں نہیں تنزیہی ہے، یعنی خلاف افضل کے معنی میں ہے. اور اس میں جو الٹی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ استحباب کے لیے ہے، یعنی اگر کوئی بندہ بھول کے کھڑے ہو کے پی لیتا ہے تو اس کو الٹی کرنے کا حکم ہے، کیا کرنے کا حکم ہے، تو وہ مستحب ہے، اس کو کیا کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے. وخالفہم ابن حزم، اور ابن حزم ان کے مخالف گئے. فذهب الى التحریم، اور ابن حزم وہ حرمت کی طرف گئے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے. ولعل هذا هو الاقرب للصواب، اور البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہی زیادہ درست لگتا ہے اور یہی زیادہ درستگی کے قریب ہے. یعنی البانی صاحب نے بھی ابن حزم کے موقف کو اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا حرام ہے. فإن القول بالتنزیہ لا یساعد علیہ لفظ زجرہ. اب دلیل کیا ہے حرمت کی؟ البانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ تنزیہی ہے، تو یہ جو تنزیہی کا قول ہے، حدیث کے اندر جو لفظ زجرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے پر زجر فرمایا، یہ لفظ اس پہلے والے موقف کا ساتھ نہیں دیتا. اور اس میں جو حکم دیا گیا ہے کہ بھول کے کھڑا ہو کے پانی پی لے تو وہ کیا کر دے، کہتے ہیں یہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا. کیونکہ فیہ مشقۃ شدیدۃ علی الانسان، اس میں تو انسان پر بہت زیادہ مشقت ہے. اور کوئی بندہ مستحب امر کو ترک کر دے اور شریعت مستحب امر کے ترک پر اس طرح کی کسی کو تکلیف دے، اس کی مثال شریعت میں ہمیں نہیں ملتی. لہذا جب شریعت اس پر تکلیف دے رہی ہے کہ کوئی بندہ کھڑے ہو کے بھول کے بھی اگر پانی پی لیتا ہے تو وہ کیا کر دے، تو البانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واجب سے کم درجے کے معاملے پر حکم نہیں دیا جا سکتا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ الشَّيْطَانُ، اور اسی طرح میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی، اسی حدیث کو البانی صاحب نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ تیرے ساتھ شیطان نے پانی پیا. اور اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کسی امر مستحب کے ترک کرنے پر اس طرح کی وعید نہیں ہو سکتی. لہٰذا لفظ زجرہ اور کہہ کرنے کا حکم اور شاربہ معاک کا شیطان، یہ تین جو چیزیں ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان ہے وہ اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے. کیونکہ شاربہ معاک کا شیطان والا جو حکم ہے فیہ تنفیر شدید عن الشرب قائما، اس میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے جو ہے وہ نفرت دلائی گئی ہے، سخت نفرت کا بیان ہے. اور یہ سخت نفرت کا بیان جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے جہاں کوئی بندہ وجوب کو ترک کرتا ہے. تو یہ سارے دلائل دیے ہیں البانی صاحب نے، اور یہ دلائل ابن حزم اندلسی المتوفیٰ 452 ہجری انہوں نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے. البانی صاحب کا موقف یہ ہے کہ
کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث وہ منسوخ ہے، اور یہی ناسخ احادیث ہیں جس میں کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا گیا۔ اور ایک طبقہ دوسری طرف گیا علماء کا، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ممانت کی احادیث ہیں وہ منسوخ ہیں اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث ناسخ ہیں، دونوں آراء موجود ہیں۔ اور اس میں ایک درمیانہ علماء کا طبقہ جمہور کا، ان کا موقف یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث اور بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث کے اندر جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت والی احادیث ہیں، ان تمام احادیث کو جب جمع کیا جائے تو جمع کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ ایک عبارت ہے حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 10 صفحہ 104 پر، وہ کہتے ہیں کہ تیسرا طبقہ علماء کا وہ ہے جنہوں نے ممانت کی احادیث کو کراہت تنزیہی پر محمول کیا اور کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث کو جواز پر محمول کیا، جیسے کہ امام خطابی، ابن بطال وغیرہ ہیں۔ ان کا موقف ھذا احسن المسالک و اسلمھا، کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ، بہتر مسلک اور سب سے سلامتی والا مسلک ہے، وابعدھا من الاعتراض، اور اس مسلک کے مطابق کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا، یہ اعتراض سے بہت زیادہ دور مسلک ہے۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کا موقف ہے، اور یہ ابن تیمیہ کا المجموع الفتاویٰ جلد نمبر اس کی 32 ہے اور صفحہ نمبر 211۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں اما مال عذری فلا بأسا، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقد ثبت ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے زمزم شریف کا پانی پیا۔ فإن الموضع لم يكن موضع قعود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیا کیونکہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وَأَمَّا مَعَ عَدْمِ الْحَاجَةِ فَيَكْرَهُ، باقی رہ گیا بغیر حاجت کے کھڑے ہو کے پانی پینا تو وہ مکروہ ہے، لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا۔ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ النُّصُوص، کہتے ہیں اس تفصیل کے ساتھ دونوں قسم کی احادیث کے اندر تطبیق حاصل ہو جاتی ہے۔ دو حوالے، اور تیسرا والا ناصر الدین البانی ہی کا، ناصر الدین البانی نے حضرت قبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے مشکیزے کے منہ مبارک لگا کے پانی پیا۔ البانی صاحب لکھتے ہیں کہ وہ احادیث الشرب قائما یمکن ان تحمل علی العذر کضیق المکان، کہتے ہیں کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان موجود ہے ان احادیث کو عذر پر محمول کیا جائے گا۔ عذر وہاں یہ تھا کہ وہاں مکان تنگ تھا جس کی وجہ سے بیٹھ کے پانی پینا دشوار تھا، او کون القربۃ معلقہ، یا یہ کہ وہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور لٹکے ہوئے مشکیزے کو نیچے اتارنا اور اتار کے پانی پینا بھی مشکل تھا، اور وہاں کوئی اور برتن وغیرہ بھی موجود نہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا۔ اس کا جواب ناصر الدین البانی نے دیا۔ اور اس سلسلہ میں تیسرا اور آخری حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری، جن کی صحیح مسلم کی مشہور شرح ہے، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 185 پہ انہوں نے تمام احادیث کو جمع اور تطبیق دے کے فیصلہ کیا۔ فرماتے ہیں وَالصَّوَابُ فِيهَا أَنَّ النَّهْيَ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنزِيهِ، اس میں درست بات یہ ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانت ہے ان احادیث میں ممانت جو ہے وہ کراہت تنزیہی پر محمول کی جائے، یعنی منع کیا گیا ہے، لیکن جو ممانت ہے وہ کراہت تحریمی کے درجے کی نہیں ہے کہ جو کھڑے ہو کے پیے گا وہ گناہگار ہوگا، بس افضل نہیں ہے، افضل کے خلاف ہے۔ وَأَمَّا شُرْبُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائما فَبَيَانُ لِلْجَوَازِ،
باقی رہ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کھڑے ہو کے پانی پینا، تو حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیا ہے بیان جواز کے لیے، فلا اشکالہ ولا تعارضہ، اب اس پر کوئی اشکال اور کوئی تعارض نہیں۔ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ، جو ہم نے ذکر کر دیا اسی طرف رستہ متعین ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ زَعَمَ نَسْخًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ غَلِطَ غَلَطًا فَاحِشًا، باقی رہ گیا جس نے یہ موقف اختیار کیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہے، یا بیٹھ کے پانی پینے کی احادیث منسوخ ہیں، یا کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کی احادیث منسوخ ہیں، تو کہتے ہیں جس نے نسخ کا دعویٰ کیا فقط غلطہ غلطاً فاحشاً، اس نے بہت کھلی غلطی کی ہے۔ وَكَيْفَ يُسَارُ إِلَى النَّسْخِ مَا إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ، جب دونوں قسم کی احادیث کے درمیان تطبیق ہو سکتی ہے، ممکن ہے، تو پھر نسخ کا دعویٰ کیسے کیا جائے؟ لو ثبت تاریخ، اگر تاریخ ثابت بھی ہو، وَأَنَّا لَهُ بِذَالِكَ، حالانکہ تاریخ کہاں ثابت ہے؟ تاریخ تو ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اور فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ، پس اگر اس پر کہا جائے یا اعتراض کیا جائے کیف یکون الشرب قائما مکروہا وقد فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اعتراض یہ کیا جائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھڑے ہو کے پانی پیا ہے تو پھر وہ مکروہ تنزیہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں فالجواب، اس کا جواب یہ ہے ان فعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان بیانا للجواز لا یکون مکروہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کام بیان جواز کے لیے کرتے ہیں تو حضور کا وہ عمل کرنا مکروہ نہیں ہوتا۔ بل البیان واجب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ایسے کام کا تو بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہوتا ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے۔ فکیف یکون مکروہا، جب حضور پر خود واجب ہے تو حضور کے لیے مکروہ کیسے ہوگا؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکروہ نہیں تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کو بیان جواز کے لیے کرنا تھا کیونکہ حضور پر واجب تھا۔ اب دوسروں کے لیے مکروہ تنزیہی ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع بھی فرمایا۔ وقد ثبت عنہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تودع مرۃ وطاف علی بعیر مع ان الاجماع علی ان الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ماشیا اکمل، کہتے ہیں اس پر اجماع ہے کہ وضو تین تین مرتبہ کرنا سنت ہے اور پیدل چل کے طواف کرنا سنت ہے، اکمل ہے، مکمل طواف اور مکمل وضو یہ ہے، مکمل وضو ہے کہ تین تین مرتبہ کیا جائے، اور مکمل طواف یہ ہے کہ پیدل چل کے اجتباع کر کے رمل کر کے اور اس کی تمام سنتوں کو ادا کر کے طواف کیا جائے، یہ مکمل سنت ہے، اس پر اجماع ہے۔ لیکن اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری پر بھی طواف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے دوران ایک ایک مرتبہ بھی وضو کیا، یہ ثابت ہے۔ کہتے ہیں نظائر ھذا غیر منحصرہ، اس کی اتنی مثالیں ہیں کہ جو شمار میں نہیں لا جا سکتی۔ فکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینبئ علی جواز الشیء مرۃ او مرات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کسی چیز کے جواز کی تنبیہ فرما دیتے تھے، اس کو ایک مرتبہ یا چند مرتبہ کر کے وَيُوَاظِبُ عَلَى الْأَفْضَلِ مِنْهُ، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے برعکس جو افضل عمل ہے اس پر مواظبت، دوام، استمرار اور ہمیشگی کیا کرتے تھے، ہمیشہ وہی عمل کرتے تھے جو افضل، جو اکمل ہوتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی کام کر لیتے تھے، کیوں؟ بیان جواز کے لیے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ کام بھی اس کے برعکس کرنا حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن افضل وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا۔ وہاں قضا کانا اکثر وضوئہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثاً ثلاثاً و اکثر طوافہ ماشیاً و اکثر شربہ جالساً، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوام و استمرار اور مواظبت کے ساتھ عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تین تین مرتبہ وضو فرمایا، آپ نے پیدل چل کے طواف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پانی پیا ہے وہ اکثر مواظبت کے ساتھ بیٹھ کے ہی پیا ہے۔ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا يَتَشَكَّكُ فِيهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى نِسْبَةٍ إِلَىٰ علم، فرماتے ہیں جس کی علم کے ساتھ ادنا بھی نسبت ہے۔ مرزا جلمی صاحب سن لیں، امام نووی فرماتے ہیں جس کی علم کے ساتھ ادنا سی نسبت ہے اس پر یہ واضح ہے، لا يتشکک فیہ، وہ اس میں شک نہیں کرے گا، واللہ اعلم۔ اچھا آگے لکھتے ہیں فما، جو حدیث میں کہا گیا کہ جو بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لے تو وہ کیا کر دے، فمحمول علی الاستحباب،
یہ استحباب پر محمول ہے، والندب اور مستحب یعنی استحباب پر محمول ہے۔ فیستحب لمن شرب قائما ان یتقایا، مستحب یہ ہے کہ جس نے بھول کے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو وہ کیا کر دے، لہذا الحدیث الصحیح السری، کیونکہ حدیث صحیح سری موجود ہے۔ فإن الامر اذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب، کیونکہ امر کو اگر وجوب پر محمول کرنا متعذر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر اس کو استحباب پہ محمول کریں گے۔ اور صفحہ 196 پہ لکھتے ہیں کہ وَذُكِرَ النَّاسِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْقَاصِدَ يُخَالِفُهُ، کہتے ہیں اس حدیث میں بھول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں قصداً جان بوجھ کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے جان بوجھ کے پی سکتے ہیں، کہتے ہیں جب ناسی بھول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کو کیا کرنے کو حکم ہے، تو جو جان بوجھ کے پیے گا تو بل تنبیہ بھی علی غیرہ بطریق الاولا، تو پھر بطریق اولا اس کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ کیا کر دے، لأنہ اذا امر بالناس وهو غیر مخاطب، جب بھول کے کھڑے ہو کے پانی پینے والے کو جو کہ مخاطب بھی نہیں ہے اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، فالعامد المخاطب المکلف اولا، تو جو کھڑے ہو کے جان بوجھ کے پیے گا جو کہ شریعت کا مخاطب بھی ہے تو اس کے لیے بدرجہ اولا حکم ہے کہ وہ کیا کر دے۔ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا شَكَّ فِيهِ، یہ بالکل بات واضح ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ امام نووی، امام ابن حجر عسقلانی کی ان تصریحات سے اور ابن تیمیہ کا موقف اور بیان بھی آ گیا، ناصر الدین البانی کی صراحت بھی آ گئی اور ابن حزم الاندلسی ان کا موقف بھی آ گیا۔ ان تمام عبارات اور تصریحات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جن احادیث میں کھڑے ہو کے پانی پینے کا بیان موجود ہے وہ احادیث جواز اور رخصت پر معمول ہیں، اور جن میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان ہے اس میں کراہت تنزیہی کا بیان ہے، یعنی افضل اولا نہیں ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے پانی پیے، ہاں البتہ یہ ہے کہ رخصت اور جواز ہے، اور سنت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے۔ اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ایک تو وضو کا بچا ہوا پانی پینے کا بیان ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اندر زمزم کے کھڑا ہو کے پانی پینے کا بیان ہے، اور مطلقاً کھڑا ہو کے پانی پینے کا ان احادیث کے اندر بھی بیان موجود نہیں ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے اس سلسلہ میں ان تمام احادیث کو، کھڑے ہو کے پانی پینے والی احادیث کو بھی اور ممانعت کی احادیث کو بھی، تو اصولی طور پر بھی جو ممانعت والی احادیث ہیں وہ راجح قرار پاتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک طرف فعل کی حکایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمل کیا، اور ایک طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول موجود ہے، حضور کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے خود منع فرما دیا۔ ایک طرف ہے کہ حضور نے عمل کیا، اور دوسری طرف یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل سے منع فرما دیا۔ تو جب قول اور فعل دونوں آپس میں ان کا تعارض آ جائے تو اصولی طور پر قول کو فعل پر ترجیح ہوتی ہے، لہٰذا ممانعت کی احادیث راجح ہوں گی، اور کھڑے ہو کے پانی پینا وہ مکروہ تنزیہی امام نووی کے بیان کے مطابق قرار پائے گا، اور بیٹھ کے پانی پینا ہی سنت قرار پائے گا۔ ایک اصول یہ، اور دوسرا اصول یہ کہ جب جواز اور عدم جواز کے بارے میں احادیث متعارض آ جائیں، ایک قسم کی احادیث وہ ہیں جو جواز ثابت کر رہی ہیں، اور دوسری قسم کی احادیث وہ ہیں جو عدم جواز ثابت کر رہی ہیں، یہ ایک جنرل قاعدہ ہے۔ جب جواز اور عدم جواز کی احادیث آ جائیں تو تب بھی عدم جواز کی روایات اور احادیث کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو اب ان تمام اصول و ضوابط کی روح سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سنت یہی ہے کہ پانی اور کھانا بیٹھ کے پیا اور کھایا جائے، اور البتہ اگر کسی جگہ پہ عذر ہو، ضرورت اور حرج ہو، یا کسی جگہ پہ اگر حاجت ہو تو وہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی بھی شریعت نے اجازت اور رخصت دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث ممانعت کو بیان کیا تو وہاں باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی ممانعت کا بیان، اور جہاں کھڑے ہو کے پانی پینے کی حدیث کو بیان کیا ہے تو وہاں عنوان قائم کیا ہے رخصت کا بیان، اور محدثین نے جواز اور رخصت کا بیان قائم کر کے یہ بتا دیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز اور رخصت ہے، سنت نہیں ہے، سنت ہے بیٹھ کے پانی پینا۔